صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 28 درس یازدہم۔ کس موضوع پہ چل رہی تھی بحث ہماری؟ حضرت فاطمہ زہرا کے القاب اور اس کے اسباب۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب اور اس کے اسباب۔ آج دوسرا ہے، صحیح ہے؟ اس سے پہلے ایک دن جا چکا ہے، آج دوسرا۔ کہاں تک پڑھایا تھا ہم نے؟ شہیدہ تک۔ شہیدہ تک۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں شہیدہ کہا گیا؟ کیونکہ اس بارے میں ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے محمد محمد ارشاد فرمایا، اِنَّ فاطمۃ صدیقۃ شہیدہ، یعنی بے شک فاطمہ زہرا سب سے زیادہ سچ بولنے والی اور راہ خدا میں شہید ہونے والی خاتون ہیں۔ صحیح ہے؟ یعنی یہاں تک ہم نے وہ کیا تھا۔ اور ایک لقب ہے آپ کا صابرہ۔ کیا ہے؟ صابرہ۔ صابرہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو سختیوں اور مصیبتوں پر صبر و تحمل کرے اور رضائے الہی کے لیے تمام تر مصائب پر صابر و شاکر رہے۔ اس سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، قہران ہماری طرف متوجہ رہی ہے۔ اس سے ایک بات ہمارے ذہن میں آ گئی کہ آج زیادہ تر لڑکیاں یا عورتیں کہتی ہیں کیا بتائیں، ہم پر بہت مصیبتیں پڑتی ہیں، ہم بہت صابرہ ہیں، ہم بہت صابرہ ہیں۔ اور اگر اس کو دیکھنا ہو تو لڑکیوں کی ماں سے پوچھ لو جو شادی شدہ ہیں، تو کہیں گے میری بیٹی کتنی صابرہ ہے۔ صابرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے والی۔ کیا بیٹی صبر کر رہی ہے؟ وہ تو شکایتیں کر رہی ہے، وہ تو لڑوا رہی ہے، وہ تو چغلخوری اور غیبت کر رہی ہے، وہ تو معلوم لیا اپنے حریم کو غیر حریم میں داخل کر رہی ہے، اپنی پرائیویسی لائف کو عمومی لائف میں تبدیل کر دے رہی ہے۔ اسے صابرہ کہتے ہیں۔ یہاں پر صابرہ سے مراد کیا ہوا؟ صبر کرنے والی، تحمل کرنے والی اور رضائے الہی کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی صابرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو صرف اور صرف صبر کرے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ احسنت۔ آج صبر کی اسی لیے جب تعریف کی جاتی ہے تو جانتی ہیں تعریف کیا ہوتی ہے؟ تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کہ جو مصیبتوں پر صبر کرے وہ تو صابر۔ کہا جو گناہ کرنے پر صبر کر لے جائے وہ صابر۔ گناہ کرنے پر مطلب مراد کیا ہوئی؟ مراد یہ ہو گئی کہ نفس چاہتا ہے گناہ کریں، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، کہا یہ صابر ہے۔ اگر لڑکی ہے کہا یہ صابرہ ہے۔ بالکل، یعنی ایک گناہ پر صبر کر لینا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اسی طریقے سے اس پر مصیبتوں پر صبر کر لینا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نہ یہ کہ ہم نے ایک تماچا مارا، سامنے والے نے پلٹ کر کے ایک تماچا مارا، ہم نے کہا تم نے مارا، ہم نے صبر کر لیا، یہ نہیں بتایا پہلے تماچا ہم نے بھی مارا، اس نے بھی صبر کیا۔ تو یہاں پر جی بتائیے۔ حلیم کہتے ہیں حریم۔ حریم کہتے ہیں اپنے ان چہادی گھر والے نہیں شامل ہوتے۔ جیسے حریم اسے کہتے ہیں جیسے اگر میرج لائف ہے تو حریم میاں بیوی یہ ہے، اس میں ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار، عزیز و اقارب نہیں آئیں گے، یعنی صرف زن و شوہر کی باتیں یعنی غیر تک نہ جائے، یہ ہوا زن و شوہر کا حریم۔
اس کے بعد رہا فیملی کی باتیں. فیملی سے مراد جنرل باتیں، یعنی ہم اپنی اور اپنے شوہر کی باتیں نہ کریں. اب گھر والوں کی ہم نے پوچھا تو اب ہمارے گھر والے کی باتیں تو معلوم لیا ہم اپنی بات کریں، اپنے سسرال کی باتیں نہ کریں. یہ ہوا یہ حریم. اسی طریقے سامنے والا وہ اپنی باتیں نہ کرے، کیونکہ وہ اپنی حریم سے کیا کر دے گا؟ باہر کر دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں. اور اگر یہی چیز سمجھ لی جائے تو آج بتا دو کتنے ایسے جھگڑے ہیں، لڑائی ہیں، اختلافات ہیں، دوریاں ہیں جو آٹومیٹک دور ہو سکتی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ماں باپ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فکر مند نہ رہیے. فکر مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے حریم میں داخل ہو جائیے کہ بتاؤ شوہر نے کیا کیا، بتاؤ یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، یہ ایسے کرنا ہے وہ. ہاں بابا، اس کو چھوڑ دو، اس کی اپنی لائف جینے دو، اس کی اپنے اختیارات جینے دو. اسے شادی ہونے کے بعد بھی اپنا غلام نہ بناؤ. بیٹی ہے بیٹی کی جگہ پر رکھو، غلام نہ بناؤ. بیٹا ہے بیٹے کی جگہ پر رکھو، اسے غلام نہ بناؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے عقل دی ہے، اپنی عقل کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. نہ یہ کہ یہ بتائیں گے کہ تمہیں کئے بجے سونا ہے، کئے بجے اٹھنا ہے. نہیں، جو ہمارے لیے سہولت ہوگا وہ ہم اٹھیں گے، جو ہمارے لیے سہولت نہیں ہوگا وہ ہم نہیں اٹھیں گے. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب معلوم لیا کہ کسی جگہ پر ہماری شادی ایسی جگہ پر ہو گئی، ہم لڑکیوں کی مثال دے رہے ہیں کہ معلوم لیا جہاں پر کھانا 7 بجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 7 بجے کھانا کھا لیا مغرب کے بعد، اور وہ لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں 8 ساڑھے 8 بجے سو جاتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے یہاں کھانا 10 بجے ہوتا ہے. اب جب ہم نے 10 بجے کھانا کھایا، 11 بجے اٹھایا، فون کر دیا. اب آپ بتائیے یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ یہی تھا کہ آپ نے اپنا تو خیال کیا لیکن اس کے حریم کا خیال نہیں کیا. اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہی ہو گیا کہ جو برابر میں شوہر لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، اس کے شک میں آیا کہ اس کا مطلب میرے پیچھے اس کے پاس فون آتے رہتے ہیں، جبکہ فون کرنے والا کون ہے؟ وہ بتا دے اماں کا فون، کہیں گے اس لیے چڑھاتے رہتے ہیں، بے وقت فون کرتے رہتے ہیں. کہہ دے ابا کا فون. تو ہر صورت میں کیا ہے؟ اختلافات. یہی وجہ ہے کہ جب پہلے فون نہیں تھا، اختلافات، لڑائی جھگڑے، دوریاں، طلاق کم تھیں، نہ کے برابر. لیکن آج جب سے فون آیا تو معلوم لیا ہم اتنا وقت اپنے شوہر کو نہیں دے رہے ہیں جتنا وقت اپنی اماں کو باتیں فون پہ بتا رہے ہیں. اب امی یہ اٹھے ہیں، ابھی ہاتھ دھل رہے ہیں تو ابھی وہ برش کر رہے ہیں، ہم کچن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ساس کو ابھی چائے دینا ہے، اب یہ آ گئے ہیں تو سبزی کاٹ رہے ہیں، تو اب اس کے بعد رک جائیے تھوڑا ٹفن بنا کے دیتے ہیں. یہ چلا رہے ہیں، دیکھیے ساس بیٹھی باتیں نہیں کرنے دیں، گھور رہی ہیں. اچھا امی رکھیے ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. آپ بتائیے کیا ہے؟ چپ رہیے آپ چپ ہو جائیے. ابھی یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا. اب اگر امی کہے گی بیٹا جاؤ سو جاؤ تو ہم سو جائیں گے، وہ کہے گی بیٹا اٹھ جاؤ تو ہم اٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے جاؤ شوہر کھانا دے دو. ارے اللہ نے عقل دی ہے، شوہر آیا تو کھانا دو اس کو، اس کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو. ہے یا نہیں ہے؟ اختلافات کہاں ہوئے بتاؤ تم؟ یہیں پر. خیر، صابرہ اسے نہیں کہتے ہیں، صابرہ اسے نہیں کہتے ہیں. لیکن آج سماج صابرہ کسے کہتا ہے؟ جو ون سائیڈڈ سن کر کے پوری داستان سن لے اور کہے ہائے میرے بچے کے اوپر، میری بیٹی کے اوپر، یہ فلاں کے اوپر کتنی مصیبت جھیلی ہوگی. یہ نہیں سوچ رہی ہے، یہ تو تم نے ایک سائیڈ سنا. اسلام نے کیا کہا؟ کہا خبردار، اگر قاضی کے سامنے مجرم کو قاضی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جرم کرتے ہوئے، کہا سزا اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک یہ اپنی زبان سے اقرار نہ کر لے، بولو ہم نے دیکھا اسے چوری کرتے ہوئے. اسلام یہاں تک چھپانے کی وہ کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی فون ویڈیو کالنگ پہ لگے ہوئے اور اسی جگہ پہ دکھ گیا، ارے اللہ اتنے سب برتن دھل رہی ہو، اتنے سب. یا گھر کے اندر ہیں تو گھر کوئی باہر محلے تو برتن ہم دھل نہیں رہے ہیں، ہم تو گھر ہی کا برتن دھل رہے ہیں نا. تو اب وہ اتنے سب کہاں سے آ گیا؟ یہ جو اتنا سب تھا یہ تھا جھگڑے کی جڑ. سمجھ آ رہا ہے نا؟
یہ جو اتنا سب مائنڈ میں بٹھایا گیا، یہ ہوا جھگڑے کی جڑ۔ چلیے یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے ابھی فی الحال، ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں صابرہ کے زمرے میں نہیں آئیں گی۔ شہزادی کو کہا گیا صابرہ۔ ایک ہوتا ہے کسی کو حق سے محروم کر دینا، جو محروم ہو گیا اور اس پر اس نے برداشت کر لیا، کہا گیا اس نے صبر کر لیا۔ صحیح ہے؟ اب دیکھتے ہیں شہزادی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو پڑھا رہے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا کا ایک لقب کیا ہے؟ صابرہ ہے۔ ایک لقب آپ کا صابرہ ہے۔ صابرہ کا مطلب یعنی تمام تر مصیبتوں پر صابر اور شاکر۔ جناب فاطمہ کا یہ لقب ائمہ اطہار سے منسوب عبارات میں آیا ہے، یعنی جیسے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر مطہر پر جاؤ تو یہ زیارت پڑھا کرو، یعنی جتنے چاہنے والے ہیں، کیونکہ شہزادی ہم سب کی جدہ ہیں۔ صحیح ہے؟ ہم سب کی، یعنی اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں آپ سے وہ کرنے والے، اور بدرجہ اولا ان کی جدہ ہیں جو آپ کی نسل سے ہیں، لیکن جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی بھی جدہ ہیں۔ صحیح ہے؟ تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ پائی جاتی ہیں۔ تو امام نے کیا کہا ان کو جا کر کے تم جب زیارت پڑھا کرو تو کیسے کہو؟ یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرتن، یعنی لفظ صابرہ یہاں پر آیا ہے، لفظ صابرہ یہاں پر آیا ہے۔ اب ہم جا کر کے زیارت میں پڑھیں گے کیا؟ اے وہ خاتون جس کا خدا نے قبل ولادت امتحان لیا۔ قبل ولادت کیسے؟ بالکل قبل ولادت شہزادی کا، اس کو غور و فکر کیجئے، بتائیے گا پھر ہمیں۔ قبل ولادت امتحان لیا تو اس میں صابرہ پایا۔ حضرت فاطمہ زہرا کے زیارت نامے میں آیا ہے السلام علیک یا ایتھا المظلومہ الصابرۃ، یعنی مظلومہ کے ساتھ ساتھ صابرہ آیا ہے۔ لعن اللہ من منعک حقک، خدا لعنت کرے اس انسان کے اوپر جس نے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا، روک دیا۔ وَدَفَعَکَ عَنْ إِرْثِکَ، اور خدا کی لعنت اس کے اوپر ہو جس نے آپ کو میراث سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا، میراث پانے سے روک دیا۔ تو اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ کے لیے وہ کیا ہوا ہے؟ صابرہ۔ السلام علیک یا ایتھا المظلومۃ صابرہ۔ صحیح ہے؟ تو لفظ صابرہ یہاں سے آئے۔ صحیح ہے؟ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے صدوقہ۔ آپ کا ایک لفظ پایا گیا صدوقہ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رفتار اور گفتار میں اس درجہ سچی اور نیک دل خاتون تھی کہ آپ کو صادقہ بھی کہا جاتا تھا۔ صدوقہ سچی، صادقہ سچ بولنے والی۔ اب یہ جو صادقہ ہے، صادقہ مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے، صادق میل کے لیے ہے۔ کبھی کبھی تم نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کسی ایسے انسان کا نام صادق ہو جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، کسی انسان کا نام معلوم دیا چاند رکھ دیا جائے اور وہ سب سے زیادہ کالا ہو، کسی کا نام کلو رکھ دیا جائے اور وہ سب سے زیادہ گورا ہو۔ مثال دے رہے ہیں، کیا ہے بیٹا؟ ہے بیٹا صدوقہ، صادقہ،
صحیح ہے. تو یہاں پر کبھی کبھی اس طریقے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں کہ جہاں پر ہم خلاف واقع کام کر لیتے ہیں. یعنی جیسے کسی انسان کا نام کہہ دیا، اے یہ صاحب، ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے پڑھاتے پڑھاتے، نام لینے کسی چپک جائے گا جا کر کے. صحیح ہے. اب کسی کا نام علی ہو، علی کا نام بہادر، اور وہ سب سے زیادہ ڈرپوک ہو، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، تو اب آپ بتائیے وہ علی ہے؟ کسی کا نام، ہاں، کسی کا نام معلوم دیا ذیشان ہو، یہاں کوئی ہے تو نہیں ایسا؟ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے. اب اسی طریقے سے بہت سارے نام ہیں، وہی کہا نا، ہم کوئی نام لگے کسی بھی جا کے چپک جائے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نام کے برخلاف عمل کرتا ہے. یعنی جسے ہم اپنی مثال دیں، جیسے ہمارا نام علمدار، علمدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمانڈر. اور علمدار ہم ایسے میدان میں ٹکتے ہی نہیں ہیں، جب بات آتی ہے مولانا صاحب اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو کیا میرا نام میرے حساب سے آئے گا؟ نہیں. اگر ہمارے نام کا اثر کب آئے گا؟ کب آئے گا اثر؟ جب میدان میں ڈٹے ہوں، لاسٹ مومنٹ تک ڈٹے ہوں، تو کہا جائے گا علمدار ہیں. صحیح ہے. اسی حساب سے مظلوم بھی ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اسی طریقے بہت سارے نام. تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ چلو ایک سلوات پڑھو سب مل کر کے. ہم نے مثال اپنے اوپر دی، کوئی بات نہیں، ہم نے مثال اپنے اوپر دی کہ اگر ایسے ایسے انسان کا کبھی کبھی نام پایا جاتا ہے. ایک آدمی کا نام جیسے اکبر، وہ اپنے گھر کا سب سے چھوٹا رہے، اس کا قد سب سے چھوٹا. اب بتائیے اکبر کہاں سے دکھے گا؟ صحیح ہے. اب معلوم دیا اسی طریقے سے ایک کا نام اعظم ہو، اعظم کا مطلب بہت بڑا، بہت بڑا. اور معلوم ہے جب ہم اسے دیکھیں اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے، معلوم یہ سب سے چھوٹا لدیز ہے، کیا یہ کون سا اعظم ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طریقے لڑکیوں کا نام کبرا، کا یہ سب سے بڑی. ایک کا نام سغرا، معلوم جو سغرا تھی وہ سب سے لمبی دکھ رہی، جو کبرا تھی وہ اتنی سی دکھ رہی تھی. یہ کیا ہے؟ تو اس طریقے کی بہت ساری مثالیں کیا ہیں، پائی جاتی ہیں. جب اس طریقے کی ساری مثالیں پائی جاتی ہیں تو کبھی کبھی صفت موصوف ٹیلی نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی صفت اور موصوف ٹیلی نہیں کرتے ہیں. لیکن سلام ہو صدیق طاہرہ پر، جن کی ذات ان کی صفات جیسی، جن کی صفات ان کی ذات جیسی. یعنی دونوں میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی، دونوں میں کسی بھی طریقے کا کوئی الگ سے کوئی صفت نہیں تھی کہ جو صفت پائی جاتی ہو اور وہ صفت کی مالکہ نہ ہو. صحیح ہے. چلیے بہرحال، تو یہاں پر شہزادی کو صادقہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی صدوقہ بھی کہا گیا ہے، صدیقہ بھی کہا گیا ہے. یہ وہ القاب ہے جو خود لسان وحی ماں پر جاری ہوئے ہیں. یعنی یہ جو آیا ہے صدوقہ، صادقہ، صدیقہ، یہ وحی کے الفاظ ہیں. وحی کے الفاظ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کو پیغمبر نے استعمال کیا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی انی قد اوصیت فاطمۃ ابنتی باشیاء و امرتها ان تلقیہا الیک فانفذھا فہی صادقہ. سمجھنا، یعنی جو لفظ آ رہے ہیں یہاں پر، فہی صادقہ الصدوقہ ثم ضمھا الیہ وقبل راسھا وقال فداک ابوک یا فاطمۃ فعل صوتھا بالبکا. یعنی یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، صدوقہ اور صادقہ، یہ پیغمبر نے استعمال کی ہیں. اور صدیقہ، یہ بھی کہیں دوسری جگہ پر روایت پائی جائے گی کہ اگر صدیق اکبر مولا کائنات ہیں تو صدیق کبریٰ جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا ہیں.
یا علی یہاں پہ آیا الصادقۃ الصدوقۃ بالبکا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، اگر اس کا حوالہ لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتی ہیں بہار الانوار جلد 22 صفحہ نمبر 49۔ بہار الانوار جلد 22 صفحہ نمبر 49، یعنی اے علی میں نے فاطمہ کو کچھ مسائل تعلیم دیے ہیں اور ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ سے بتا دیں۔ یعنی یہاں پر پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے ہم پھر اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی پیغمبر نے کیا کہا، اے علی میں نے فاطمہ کو کچھ مسائل، یا علی انی قد اوصیت فاطمۃ ابنتی باشیاء و امرتها ان تلقیہا، یعنی کس چیز کا حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ، مسائل تعلیم دیے ہیں اور ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ سے بتا دیں، فاطمہ جو کچھ کہیں اسے انجام دینا، کیونکہ وہ صادقہ ہیں اور صدوقہ ہیں، صادقہ ہیں اور صدوقہ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ ہو سکتا ہے فاطمہ شرم کی وجہ سے کوئی بات آپ سے نہ کہیں، اور اگر کبھی اپنی زبان پر لے کر کے آئے تو قطعاً ان کی بات کو ٹالیے گا نہیں، ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صادقہ ہیں اور صدوقہ ہیں، پھر حضرت جناب فاطمہ کو سینے سے لگایا اور سر کو چوم کر فرمایا، فاطمہ تمہارے بابا تم پر قربان، یہ محبت اور شفقت دے کر فاطمہ کی صدائے گریہ کیا ہو گئی، بلند ہونے لگی۔ اب اسی کو ہم پلٹتے ہیں کہ جب ایک انسان یعنی اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر رخصت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ داماد کے کان میں، بولیے ذرا سا کیا کہتا ہے، ایک بیٹی کو جب اپنا باپ رخصت کرتا ہے تو داماد کے کان میں کیا کہتا ہے، بتائیے ذرا سا ہیں؟ یعنی بہت ساری چیزیں جو انسان کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھو اس کو ہم نے بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بہت نازوں سے پالا ہے، اس اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، اگر اس سے وہ ہو جائے اور اس کا خیال رکھنا، اگر کوئی وہ ہو تو الی آخر بہت ساری باتیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بات کو وہ کرو کہ اگر یہ کچھ کہیں تو کیا کرنا، اس کو پورا کر دینا، کیونکہ یہ صدوقہ ہیں اور صادقہ ہیں، ان کی بات پوری کرنا۔ اب اس کے بعد اگر دوسری جگہ پر جناب فاطمہ زہرا سے یہ کہا تھا کہ خبردار علی سے کسی ایسی چیز کی خواہش نہ کرنا کہ جو علی کے تمان میں نہ ہو۔ آج اگر یہی لڑکیاں یا عورتیں اگر اسی چیز کو وہ کر لیں تو کتنے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ یعنی خود شہزادی نے یہ کہا کہ میرے بابا نے یہ کہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی چیز کا تقاضا آپ سے کروں اور جو آپ کے تمان میں نہ ہو۔ آج یہ عورتیں شادی ہو جاتی تو سوچتی ہیں اسکوٹی بھی ہونی چاہیے، ہوائی جہاز بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اڑنے کے لیے پرندہ بھی بن جانا چاہیے الی آخر۔ یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ چاہے وہ اپنی خواہشیں گھر میں پوری نہ کر پائی ہوں لیکن شوہر کے یہاں ساری خواہشیں پوری کریں گے، تو اس کے لیے زمان چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے موقع چاہیے۔ لیکن یہی لڑکی وہ کہتی ہے کہ میری تقدیر پھوٹ گئی ہے، یہی تقدیر تو اپنے گھر پہ بھی تو پھوٹی تھی، وہاں پر گاڑی تھی، گھوڑا تھا، ساری چیزیں تھی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مطلب برا نہ لگے کسی کے اوپر، کیونکہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور درست بہت دور تک جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری غلطیاں کبھی کبھی اگر ہم لوگ سوچ لیں اس چیزوں کے اوپر کہ ادھر شہزادی نے کہا میرے بابا نے منع کیا میں آپ سے کسی چیز سے تقاضا کروں، اور ادھر علی سے کہا کہ اگر یہ کہہ دے تو اس کو پورا کرنا، قربان جائے یعنی پیغمبر کی تربیت کے اوپر، کہ جو تربیت انہوں نے ہم مرد و زن کو دیا کہ دیکھو اس سے تقاضا نہ کرنا، اور ان سے کہا کہ اگر یہ کہے تو اس کو پورا کرنا، سلام ہو اس کے اوپر،
ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا آج کے ایسے یعنی کپل پائے جاتے ہیں کہ جو اتنے سمجھدار ہوں؟ ہیں؟ پتہ نہیں، دکھائی دیتے ہیں نہیں؟ سماج میں ہیں بہت سارے افراد، لیکن ان کی مقدار نہ کے برابر ہے۔ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، کیونکہ اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا چل رہی ہے، ورنہ اگر خارج سے برے ہی برے رہ جاتے تو اللہ کا یہ نظام جو ہے کب کی قیامت سے قریب تر ہو چکا ہوتا اور امام کا ظہور ہو چکا ہوتا۔ صحیح ہے، لیکن چونکہ اچھے لوگوں کی ابھی بقا ہے اس لیے نظام باقی ہے، اور انہی میں سے سب سے اچھا جو حجت خدا ہے وہ کون ہے؟ ہمارے آخری امام ہے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو صفتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر کہو تو ایک عبارت اور ہم سنا دیں اسی سے ملتی جلتی، کیونکہ یہ شہزادی کے دروس کے لیے یعنی بہت ساری چیزیں ہیں نا، مجلسوں کا عنوان ہے، تو اگر یہ چیزیں تم پڑھنا چاہو تو کیا عورتوں تک یہ میسیج نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے مجلسوں سے اور اچھا میسج جانا چاہیے، لیکن متاسفانہ یعنی چونکہ ممبر پر آنے والوں کی تعداد ان کی کثرت سے زیادہ ہے، یا ہم ان کو سننا چاہتے ہیں جو ہمارے من کا پڑھتے ہیں، یعنی جو ہمیں نصیحت نہیں کرنا چاہتے، جو ہمیں ٹوکا نہیں دینا چاہتے، جو ہمیں عمل کی دعوت نہیں دینا چاہتے، ہم انہیں پسند کرتے ہیں پڑھانا، اور جو ہمیں ہماری نصیحت کا باب کھولتے ہیں ہم کہتے ہیں پوری مجلس انہوں نے کیا کر دی؟ کیا کر دی؟ خراب کر دی۔ اب تم ذرا سا بتاؤ کہ تم میں سے ہی کتنے ایسے ہیں کہ جو واہ واہ کرنے والے ذاکراؤں کو تو بلاتے ہیں لیکن نصیحت کرنے والے ذاکراؤں کو نہیں بلاتے؟ یہ ہے ہم خود میدان عمل میں۔ اب اس کے بعد چاہیے ماؤں کو پرفیکٹ ذاکرہ، تو پرفیکٹ ذاکرہ کہاں سے بنیں گے بھائی؟ جب ہم پڑھنے کے لیے انہیں بڑا پلیٹ فارم نہیں دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا ان کی صلاحیتیں کہاں پر ہیں؟ صحیح ہے؟ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ بلائیں اپنے ہی کلاس والوں کو جو اچھا پڑھنے والے ہیں، اگر اسی حساب سے خیال رکھیں اور کوشش کریں جو عشرے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں سب کو موقع دیں۔ اس سے کیا رہے گا؟ ان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، مجلس بھی ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے شہزادی کا ایک لقب ہے راضیہ، مرضیہ، رضیہ۔ راضیہ، مرضیہ، رضیہ۔ حضرت امام جب صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا آپ کھردرے اور موٹے کپڑے پہن کر ایک ہاتھ سے آٹا پیس رہی ہیں۔ اب یہیں پر ذرا سا ہم آپ کی خدمت میں، بیٹا ہماری بات سن لیجئے، ہم چونکہ پڑھا رہے ہیں تمہاری تربیت کے لیے۔ اب جیسے یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جس پر یہ ہے کہ دیکھا پیغمبر آئے کہ بیٹی موٹا اور کھردرا لباس پہنے ہیں ایک، اور اپنے ہاتھ سے آٹا پیس رہی ہیں۔ آج کی عورت کو پیسا پسایا گیہوں ملتا ہے، آٹا پیکٹ ملتا ہے، اسے گوندھنے میں اور روٹی پکانے میں جان نکلتی ہے اس کی کہ ارے ہم نے 4 روٹی پکا لی، 4 ہی تو استعمال ہوگی۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ بھی یہی کہتا تمہارے گھر میں کھانے والے 3 لوگ ہیں، 6 روٹی کی ضرورت ہے، 6 ہی روٹی بھر کا آٹا دیتا، پھر کیا ہوتا؟ یعنی یہاں پر میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے کہ ہم شہزادی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس رہی ہیں، تھک نہیں رہی ہیں، اور ہمیں یہ زحمت سے بچ کر کے آٹا گون کر کے روٹی پکانی ہے، اور اس میں کیا ہو رہے ہیں؟ تھک رہے ہیں، اس میں تھک رہے ہیں، اور احسان جتا رہے اگر ہم نہ پکائے تو پکائے گا کون؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں اختلاف ڈالتی ہیں، کیونکہ یہ تو تم نے دیکھ لیا کہ آٹا تم نے گوندھا،
لیکن یہی گیہوں اور آٹا لانے کے پیچھے کتنا خون پسینہ شوہر نے بہایا ہوگا، اس کا اندازہ ہے؟ اس کا اندازہ انسان آسانی سے نہیں لگا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو دونوں کے تقسیم کار کیے ہیں کہ گھر کے اندر کی ذمہ داری ایک خاتون کی ہوتی ہے، گھر کے باہر کی پوری ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، کیونکہ مرد باہر کی سختیوں کو جھیل سکتا ہے، چونکہ عورت صنف نسواں ہوتی ہے، اس کی یہاں یعنی کمزوریاں، ناتوانیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے۔ تو جب ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے تو سارا کام گھر کا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک عورت کی۔ صحیح ہے۔ اب اگر یہی عورت کہے کہ یہ روٹی پکا دی، ہم نے ناشتہ بنا دیا، اب دوپہریہ نہیں بنائیں گے، آج ہم نے کپڑے دھل لیے ہیں تو شام میں بریانی لیتے آئیے گا، یہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم نے آج گھر کے کپڑے دھل لیے تو کیا اب یہ ایکسٹرا کام ہو گیا؟ یہ گھر کے اندر کا کام ہے۔ اب اگر یہی شوہر کہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے کمائی میں، دیکھو بیٹا ہم مثال دے رہے ہیں، ہماری کمائی میں ہمارا پریوار چل رہا تھا، لیکن اگر تمہارے گھر میں شادی ہوئی تو پھر ہم 1 روپیہ بھی نہیں اوپر سے خرچہ کریں گے، تب کیا ہوگا؟ کہیں گے نہیں اب تو کیا آپ کی سالی نہیں لگتی ہے؟ کیا آپ کے سالے کی شادی نہیں ہے؟ کیا آپ کے فلاں کی؟ تب وہاں رشتے جوڑے جائیں گے کہ اب آپ کو تو پورا ہی کرنا ہے۔ اب یہ کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ ایکسٹرا برڈن، ایکسٹرا محنت، ایکسٹرا اسٹرگل۔ تو یہ جو عورت اس چیز کو بھول جاتی ہے اور یہ کہتی ہے آج تو ہم نے کپڑے دھل لیے، اب ہم تھک گئے، کچھ نہیں ہو سکتا، آج ہم نے جھاڑو لگا دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آج ہم نے وہ کر لیا، وہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے دونوں تھکتے ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ اب حدیث سنیے آگے، امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا کہ آپ کھردرے اور موٹے کپڑے پہن کر ایک ہاتھ سے آٹا پیس رہی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو بہلا رہی ہیں۔ سلام ہو میرا اس تربیت پر۔ آج تم بتا دو، آج کی خاتون جو ہے یہی کہتی ہے ہم بچے کو کھلائیں یا جا کر کچن میں کام کریں، لو یا تو بچہ دیکھ لو یا کچن دیکھ لو۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بتاؤ؟ گھروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر شہزادی کیا کر رہی تھی بتاؤ تم؟ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو بہلا رہی تھی، بچے کو بہلا رہی تھی۔ تو اب یہ عورتوں کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ اگر بچے کو کھلانا، بچے کی دیکھ بھال کرنا، اس دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ تمہیں کچن کا کام کرنا، گھر کے چہا دیواری کے اندر کام کرنا، یہ تم سوچ لو یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ تم راہ خدا میں جہاد کر رہی ہو۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر ہم نے شوہر کو ایک گلاس پانی پلایا تو یہ پانی پلایا گویا ہمیں شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، تو کون عورت ہے جو اپنے شوہر کو خوشی خوشی پانی نہیں پلائے گی؟ اسلام نے کیا کہا؟ کہا جب تمہارے شوہر کے آنے کا وقت ہو دروازے پر انتظار کرو، ہو سکتا ہے وہ باہر تھکا تھکایا آ رہا ہو اور اسے یعنی تمہارے استقبال کے لیے اور تمہارے چائے پانی کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ہو سکتا ہے زبان سے نہ کہے اور یہ تمہارا طریقہ اور رویہ جو ہے وہ باہر کی سختیوں کو بھلا بیٹھے۔ اور آج کل کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ اچھا آ گئے تو ایک کام کیجئے، جائیے گھر سے کی سبزی لے لیجئے گا، چائے ختم ہو گئی وہ لے لیجئے گا، آ رہے ہیں تو دودھ لیتے آئیے گا۔ اب وہ بیچارہ تھکا ہوا سب، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ کہے اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سوچنا مولانا صاحب کہیں تو مولانا صاحب ایسا کر رہے ہوں گے، نہیں، ہر گھر کی بات ایسی ہے، لیکن کہے اس لیے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں شوہر لے کر کے آ رہا ہے تو یہ باہر کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یہ لا رہا ہے تو یہ بھی گویا ایسے ہی ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو۔ تو اگر دونوں یہ نظریہ قائم کر لیں تو بتاؤ جھگڑا ہوگا؟ نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ درست جا کر کے اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے چلانا، اس فل ساؤنڈ میں چلانا، سنیے آج مولانا صاحب نے کیا پڑھایا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو بہت سارے گھروں کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ تو شہزادی کیا کر رہی ہیں؟ ایک ہاتھ سے چکی، یعنی آپ کے دونوں ہاتھ فری نہیں ہیں، یعنی آپ بزی ہیں،
अब इसी तरीके से एक बात और हम अगर कहते चलें, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किचन में होते हैं, बेटा चूंकि आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा हो गया तो हम कुछ बातें इस हवाले से पहुंचा दें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किचन में खड़े होते हैं, कोई भी काम करें, चाय बनाएं, दूध उबालें, रोटी पकाएं, या इसके ऊपर कुकर चढ़ा दिया है, दाल पक रही है, सालन पक रहा है, या आखिर कुछ भी बन रहा है, तो अब ये जब तक बनता रहेगा कोई ज़रूरी नहीं हम यहाँ पे खड़े रहें। जितनी देर ये लगे, हमें पता है कि ये 2 मिनट में चाय खोलेगी, ये 2 मिनट अगर हम एडजस्ट कर लें तो हो सकता है सीन में रखा हुआ बर्तन हम वहीं धुल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब हमें पता है कि ये दाल जो है 10 मिनट लगेगी पकने में, हमने उधर चढ़ा दिया, अब ये 10 मिनट को हमने एडजस्ट किया, मालूम है झाड़ू लगा दिया। अब ऐसा थोड़ी कि जब तक वो सीटी आ रही हम वहीं बैठे हुए हैं, तक रहे हैं। अब जब वो हो गया तो एक चूल्हे पर ये पका लिया, वो बंद हो गया तो दूसरे चूल्हे पर ये पकाया। अब मालूम है जो खाना 40 मिनट बनना था वो खाना बना पौने 2 घंटे में। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है, ये वही चीजें हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करते हैं अपने वक्त का। वक्त का एडजस्टमेंट कर लें तो सारी चीजें क्या हो सकती हैं। तो ये चीजें डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, यानी हमारे सलीके के ऊपर, मन के ऊपर नहीं, सलीके के ऊपर, कि यानी हमें अपने काम को कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से निपटाना है। अगर हम अपने काम को जल्दी से समेट लें तो घर की मुश्किलात क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। अब हदीस सुनिए ज़रा सा यहाँ पर। तो अब उसके बाद जब पैगंबर ने ये देखा कि वो बहला रही हैं, हज़रत अपनी बेटी का ये हाल देखकर आप दीदा हो गए। आप दीदा का मतलब क्या हुआ, यानी आपकी आंखें भर आईं और फरमाया बेटी दुनिया की सख्तियों को आखरत की शीरीनी के मुकाबले में बर्दाश्त करो। यानी क्या मतलब, यानी ये जो तुम सख्ती बर्दाश्त कर रही हो तो ये सोचो इसका आज अल्लाह आखरत में देगा। यानी इसका मतलब एक 10 पैगंबर देना चाहते हैं कि अगर बेटियों को ससुराल में काम करना पड़े, जिम्मेदारी उठाना पड़े, तो वो ये कह के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़ें कि हम तो अपने घर के ऊपर काम नहीं करते। नहीं, घर के ऊपर तुम जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन यहाँ तुम एक जिम्मेदार हो, क्योंकि यहाँ पर तुम किसी की ज़ौजा हो और यहाँ पर तुम आने वाले बच्चों की माँ कहलाओगी। लिहाजा तरबियतगाह जो है माँ की इनकाद नुतफ़ा से पहले है। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हर लड़की सोच ले कि हम जो कुछ सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे उसका अज्र अल्लाह देगा। अब वही बात जो हमने कहा था कि ये मोबाइल चल रहा है, वीडियो कॉलिंग चल रही है, और जितनी देर में हम रोटी अलट पलट रहे हैं, अम्मी से बातें कर रहे थे, रोटी जल गई और इतनी देर में सास ने देख लिया और उसने कहा ए तुम्हारी तवज्जो कहाँ है। अब अम्मा ने सुन लिया कि सास डांट रही है, उसने ये नहीं देखा कि तुम्हारी बात करने की वजह से उसकी रोटी जल गई है, इसकी तरफ मुतवज्जे कराना चाह रही, डांट नहीं रही है। और माँ ने क्या समझा, माँ ने क्या समझा, डांट रही है, जबकि कितनी गलत फहमी हुई। और यही वजह है, इसी वजह से क्या होता है, घर बिगड़ता है। लिहाजा जब भी लड़की अपने किचन में हो, अपने बेड में शौहर के साथ हो, तो घर वालों से फिर बातें ना करे, घर वालों से बातें ना करें। मेरी बात सुनना और समझना कि अगर किचन में काम कर रही हो तो घर वालों से बातें ना करो, क्योंकि वो उनको ये होगा कि मेरी बेटी इतनी देर से काम कर रही है, चाहे उसको वो अपने घर के अंदर 2 घंटे 10 मिनट बराबर लगते हों और यहाँ 10 मिनट 2 घंटे के बराबर लगते हैं, तो किचन में जाओ, खबरदार घर वालों से राब्ता ना करो। शौहर घर के अंदर मौजूद हो तो अपने घर वालों से बातें ना करो, सारा काम निपटा लो, उसके बाद आराम से बैठ करके आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट बातें करके अहवाल पुरसी ले लो। ना ये कि हमें अपने घर की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, अहवाल पुरसी करनी है। दोनों में फ़र्क होता है, एक होता है रिपोर्टिंग करना और एक होता है अहवाल पुरसी करना। आजकल की माएँ क्या करती हैं, हैं रिपोर्ट लेती हैं। काश यही बंद हो जाए तो बहुत सारे झगड़े क्या हो जाएंगे, खत्म हो। कितना टाइम है हमारे पास, हमारे पास 2-3 मिनट हैं सिर्फ।
اب یہاں پر یعنی پیغمبر نے کیا کہا؟ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمائے بیٹی دنیا کی سختیوں کو آخرت کی شیرینی کے مقابلے میں برداشت کرو، کیونکہ اللہ نے مجھ پر آیت نازل کی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی خداوند عالم تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر آج ہم زحمت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کل ہم ملکہ بن کر کے رہیں، کل ہم یعنی شوہر کی زوجہ ملکہ بن کر کے رہیں، نہ یہ کہ اس کی کنیز بن کر کے رہیں، دونوں میں فرق ہے۔ بہت آج کل کی مائیں سمجھاتی ہیں کیا کہ اپنے شوہر کو مٹھی میں رکھنا، سمجھاتی نہیں سمجھاتی ہے، مٹھی میں رکھنا، یعنی اسے بتاتی ہیں کہ اپنے شوہر کو غلام بناؤ، اس کے بعد غلام کی بیوی بن کر کے رہو۔ کاش وہ سمجھاتی اپنے شوہر کو بادشاہ بناؤ اور بادشاہ کی ملکہ بن کر کے رہو، کتنا فرق ہے۔ یہ ہے ماں باپ کے لیے بہترین میسج، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک حدیث ہم عرض کرتے ہیں، ان جعفر ابن محمد ان نور ان نبی فاطمۃ و علیہا کساء من اجلہ الابل وہیا تطحن بیدیہا وترضع ولدہا فدمعت عین رسول اللہ فقال یا بنتاہ تعجلنی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ، فقالت یا رسول اللہ الحمدللہ علی نعمائہ والشکر للہ علی آلائہ، فانزل اللہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، جس کا ترجمہ ہم نے سنایا تھا وہ حدیث عربی کی یہ ہے، صحیح ہے۔ اگر اس کا حوالہ انسان لکھنا چاہے تو مناقب ابن شہر آشوب جلد 3 صفحہ نمبر 342 پر ہے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔